اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر پر قرآن مجید پڑھنے سے عذاب میں تخفیف ہونا اور ایصال ثواب کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تو اس کو قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر قل هو اللہ احد پڑھنے کا اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو رکھو نہیں بلکہ جلدی قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کے سرہانے سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے پیروں کی جانب سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کرو۔ عبد الرحمن بن العلا بن اللجاج بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا، اے میرے بیٹے، جب میں مر جاؤں تو میری لاحت بنانا اور مجھے قبر میں رکھتے وقت بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ پڑھنا، پھر میری قبر پر مٹی ڈال دینا اور میرے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور حضرت ابن عمر بھی اس کی وصیت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی شخص غرق ہو رہا ہو اور اس کی مدد کی جا رہی ہو۔ وہ اپنے باپ، بھائی اور دوستوں کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے۔ جب ان کی دعائیں اسے ملتی ہیں تو وہ اس کو دنیا اور مافیہ سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے زندوں کے تحفے دعا اور استغفار ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور اس نے سورہ یاسین پڑھی، اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے اور جتنے مردے ہوں اتنی نیکیاں اس شخص کو عطا کرتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ ایصال ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل منقطع نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر 1 ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن 1 مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، شبرما کی طرف سے لبیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، شبرما کون ہے؟ اس نے کہا، میرا رشتہ دار ہے۔
آپ نے پوچھا کیا تم نے خود حج کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حج تم اپنی طرف سے کرو، اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو بنی سعدہ سے تھے، ان کی ماں فوت ہو گئی اور وہ اس وقت وہاں نہیں تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت حاضر نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا ان کو اس کا نفع پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا باغ مخراف ان پر صدقہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔